الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی میں 3 خصلتیں ہوں، 3 باتیں اس میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کی سختی کو آسان فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھیں انعام پہلے ذکر کیے، اعمال بعد میں ذکر کیے۔ اس وقت میں اور آپ اور ہم میں سے ہر ایک شخص ان دونوں چیزوں کا محتاج ہے۔ ایک موت کی جو سختی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرما دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما۔ دونوں انعام ایسے ہیں کہ جو ہر شخص چاہتا ہے مجھے مل جائیں، اور بدلے میں جو اعمال اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں یا بتائے ہیں وہ اعمال بہت آسان، ان میں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے، لیکن انعام اللہ بہت بڑا دے رہے ہیں۔ اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفق بالضعیف، اعمال میں کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی کمزوروں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرے۔ یہ بہت اہم صفت ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جس کے بدلے میں اتنا بڑا انعام، ظاہر ہے اتنا بڑا انعام ملا ہے تو بدلے میں اس کے کام بھی اتنا ہی ہے۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے اس کے لیے جو کرنا چاہے گا۔ مشکل اس کے لیے ہے جو نہ کرنا چاہے یا جس کی عادت یا فطرت ایسی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا رفق بالضعیف، کمزور کے ساتھ۔ ایسا شخص ہے کہ جو پتہ ہے کہ یہ آگے سے کچھ نہیں کر سکتا، ایسوں کے ساتھ آدمی نرمی والا معاملہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا عمل ذکر کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات نرم دل ہے، نرمی والی ہے، نرمی کا برتاؤ کرنے والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ جس کے مزاج میں ترشی ہو، سخت مزاجی ہو، برا مزاج ہو، ایسے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھئی یہ اس آدمی سے ہر شخص تنگ ہوتا ہے، اور یہ چیز انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ یہ چیز، یہ جو سختی ہے نا، سخت مزاجی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر فرما دیا کہ موت کی سختی آسان ہوگی، لیکن سختی ہے اندر میں ایک ایسی چیز ہے تو یہ کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں۔ اور میں یہ ضمناً یہ بھی بات عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ موت کی سختی بہت سخت ہے،
یہ موت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ایک سختی تو وہ ہے جس سے ہر ایک شخص گزرے گا، کسی کی کوئی چھوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایک سختی وہ ہے جس سے صرف فاسق، فاجر، کافر، منافق، گنہگار آدمی گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، کیونکہ ایک سختی ہے وہ تو ظاہر ہے ہر ایک کو سختی سے گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی موت کی سختی بہت سخت ہے، اس سے تو ہر ایک گزرے گا، لیکن ایک کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ گنہگار کے لیے ہے، وہ بڑی سخت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ بس میں نہیں ہے کسی کے برداشت کرنا۔ پوچھا گیا نا کہ بھئی موت کی سختی کیا ہے، یعنی گنہگار کی جو روح ہے اس کو کیسے قبض کیا جائے گا، کیا اس کو کیا سختی ہوگی؟ تو آگے سے صحابی نے فرمایا کہ کانٹے دار جھاڑیوں پر اگر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس کو باقاعدہ پھنسا کے کھینچا جائے تو جیسے وہ تار تار ہو جائے گا، جیسے اس کے دھاگے الگ الگ ہو جائیں گے، بعین ہی ایسے شخص کو جب موت آتی ہے تو اس کی روح کھینچنے والے جو فرشتے ہیں وہ اس کے جسم سے ایسے یعنی ایسے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں جیسے اٹک اٹک کے جیسے نکلتی ہے نا، وہ تاریں اٹک اٹک کے نکلیں گی، ایسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کثرت سے لذات کو جو ختم کرنے والی چیز ہے، لذتوں کو کم کرنے والی چیز ہے، اس کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ موت ہے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے کہ انسان نے مرنا ہے، اس سے بڑی کوئی اور اس کا انکار بھی کوئی نہیں۔ دنیا میں جتنے بڑے سے بڑے لوگ پیدا ہوئے، فرعون جیسا شخص اور شداد اور بڑے بڑے کافر ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکے، پتہ تھا انہیں مرنا تو ہے، کیونکہ دیکھتے تھے نا دن رات، کوئی کب جا رہا ہے، کوئی کب جا رہا ہے، تو پتہ تھا انہیں کہ مرنا ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ خود کو خدا مان لیا اور کہا نعوذ باللہ میں اللہ ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن موت کا انکار نہیں ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ آنی ہے۔ اور پھر روزمرہ میں جو کچھ بھی ہے، فرشتے ہیں نا، وجاءکم النذیر، قرآن میں آتا ہے تمہیں ڈرانے والے آئے تھے۔ کون تھے ڈرانے والے؟ مفسرین نے بہت سی اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ میرے اور آپ کے پاس ڈرانے والے موجود تھے۔ اس میں لکھا ہے، ظاہر ایک تو یہ ہے قرآن موجود تھا، حدیث موجود تھی، علماء کرام موجود تھے، کتابیں موجود تھیں، ڈرانے والے تھے، بار بار ڈراتے تھے۔ ایک آپ کے اپنے جسم کے اندر کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بھائی تمہارے چہرے پر جو سفید بال تھے یہ ڈرانے والے تھے، تم اب جانے والے اس دنیا سے۔ تمہاری موجودگی میں ایک شخص تمہارے ساتھ پر چلا گیا، اور ہر ایک شخص کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کل تو ٹھیک تھا، صبح ملے تھے، بڑی اچھی گپ شپ ہوئی تھی، شام کو پتہ چلا فوت ہو گئے۔ یہ ڈرانے والا تھا کہ جیسے یہ گیا ہے تم بھی جاؤ گے۔ میت کو کندھا دیتے ہیں نا، بڑا شوق ہوتا ہے ہر شخص کو کہ میت کو کندھا دوں، میں بھی دوں، وہ بھی دے۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا بہت بڑے اجر کی بات ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اتنی زیادہ یہ چیز گھس چکی ہے، اخلاص اتنا کم ہو چکا ہے کہ حاضری مقصد ہوتا ہے کہ میں جس کی میت میں آیا ہوں، جس کے جنازے میں آیا ہوں، اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کے گھر والے کو کہ ہاں حاضری ہو جائے کہ دیکھو بھائی یہاں سے انٹر ہوا ہے اور یہ کندھے پہ اٹھا رہا ہے اور جا رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ میں عرض کروں، اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اخلاص نصیب ہر عمل میں اخلاص۔ یہ ریا ہے، جنازے میں گئے حاضری ہے، کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں، حاضری لگوائی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ کسی کے گھر تعزیت پہ گئے، باقاعدہ حاضری لگوائی جاتی ہے کہ بھائی چونکہ ہم بھی آئے ہیں تو لہٰذا دعا کریں جی، پھر دعا کریں جی، پھر دعا کریں جی، پھر دعا کریں جی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی بعض دفعہ کہ وہ دعا کیا ہو رہی ہے، کیا دعا کر رہے ہیں، یعنی اس کے ایک باقاعدہ طور پہ طریقہ، بعض ایریا میں باقاعدہ طریقہ کار ہے۔ 8 10 12 15 آدمی اکٹھے ہوئے، پھر ایصال ثواب کیا، فارغ ہو گئے۔
وہ 8-10 چلے گئے، پھر 8-10 آئے، بیٹھے 5-10 منٹ بیٹھے، اتنے میں 4-5 آدمی ہوئے، پھر ایصال ثواب کیا. اس کا تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن صرف حاضری کے لیے آتے وقت بھی حاضری لگاؤ اور جاتے وقت بھی حاضری لگاؤ. رجسٹر جیسے ایک نہیں ہوتا، وہاں پہ باقی ساری حاضریوں والا سسٹم ہوتا ہے. خطرناک چیز ہے. دیکھیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں. میں اللہ کے لیے آیا ہوں بھائی، مجھے نہیں چاہیے تم سے کچھ بھی، یا میں اس لیے نہیں آیا کہ کل کو تم بھی آؤ. حالانکہ ہمارے معاشرے میں اب یہ ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے جنازے میں کوئی آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ حقیقت ہے، ایک الگ سیٹ اپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اخلاص بہت اہم ہے. تو کندھا دے رہے تھے تو کندھا دیتے وقت ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس کو کندھا دے رہے ہیں، دیکھیں نا میت کے جنازے کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی میت کا چہرہ دکھایا جائے گا. اس کو ذرا ٹھیک کریں، دیکھیں ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں. باقاعدہ طور پہ میت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دیکھ لوں، مرنے والے کو ایک دفعہ ایک آدھ دفعہ دیکھ لیا جائے. تو وہ کیا وہ نہیں ہوتا ڈرانے والا کہ یار یہ بیچارہ صبح اسی حالت میں تھا، اب اس کی یہ حالت ہے، میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا ہوں، میری بھی یہ حالت ہو سکتی ہے. یہ ہے موت کو یاد کرنا. یہ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے وہ موت کو ہر وقت یاد رکھے. اس کو اتار کے ادھر لگا، اس کو اتار دیں، اس کو اتار. ٹھیک ٹھاک چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کی سختی بہت سخت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس آدمی میں 3 اعمال ہوں گے اس کے لیے یہ سختی بہت آسان ہو جائے گی اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ رفق بالضعیف، کمزور، جس بیچارے کو ظاہر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کے مزاج میں ہی کمزوری ہے، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا. اور ایک واقعہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور نماز میں کبھی آپ آگے جا رہے تھے، کبھی پیچھے آ رہے تھے، کبھی آگے جا رہے تھے، کبھی پیچھے آ رہے تھے. مشہور حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم نے وہ عمل کرتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو ایسا عمل نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے سارے پردے ہٹا دیے اور جنت اور جہنم مجھے دکھائی گئی. جب میں آگے بڑھ رہا تھا وہ جنت دکھائی دی جا رہی تھی، اور جب میں پیچھے ہٹ رہا تھا وہ جہنم تھی. وہاں پہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اسے بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے جہنم میں. تو میں نے پوچھا کہ بھائی اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک الگ کیفیت میں تھی. تو میں نے پوچھا کہ اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا گیا اس کے مزاج میں سختی تھی، تنگ کرنے والا مزاج تھا اس کا، جیسے ہو جاتا ہے آدمی. اور اس نے کسی انسان کو تنگ نہیں کیا، اس نے اللہ کی ایک مخلوق، ایک بلی کو تنگ کیا ہے. اللہ نے اس عذاب کی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں جلایا. خود اندازہ لگائیں کہ ایک جانور کو تنگ کرنے کا یہ حال ہے، تو کسی انسان کو تنگ کرنا صرف اس وجہ سے کہ میرا مزاج سخت ہے. شریعت کا یہ بالکل مزاج نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بات، بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. بعض باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نہیں چاہتے، کرنا پڑے گا آپ کو برداشت. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں نرمی نہیں ہے، جس کے مزاج میں نرمی نہیں ہے، یہ شخص ساری خیر سے محروم ہے. اس میں کوئی خیر نہیں ہے. بھلے یہ بڑا کہا جائے کہ تہجد گزار، نمازی، مفسر، محدث، سب کچھ ہے یہ، لیکن اس میں نرمی نہیں ہے. اس کے مزاج میں وہ جو شریعت کا مطالبہ ہے، اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے، وہ چیز نہیں ہے. تو
تو ایسے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا ساری خیر سے یہ شخص محروم ہے، اس کو خیر حاصل نہیں ہوگی۔ اپنا مزاج بنائیں ایسا۔ پہلی چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی رفق بالضعیف، کہ کمزور کے ساتھ نرمی والا معاملہ۔ اس میں بوڑھے بھی داخل ہیں، اس میں جوان بھی داخل ہیں، اس میں بچے بھی داخل ہیں، اس میں گھر والے بھی داخل ہیں، اس میں بیوی بھی داخل ہے، ہر شخص داخل ہے۔ میرے لیے کیا ہے؟ میں بڑے کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ نرمی، بزرگوں کے لیے کیا ہے؟ وہ بچوں کے ساتھ نرمی، یہ سب ایسے مل کے چلے گئے۔ دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَإِحْسَانٌ لِلْوَالِدَيْنِ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے لیے موت کی سختی آسان ہو، اس کو چاہیے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے۔ ظاہر ہے بہت دفعہ، بیشتر دفعہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا بھی ہے، بہت بڑا مقام اللہ نے والدین کو دیا، بہت بڑا مقام۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا، اور جب یہ پہلی صفت ہوگی، نرمی ہوگی، تو قدرتی طور پہ والدین کے ساتھ آدمی احسان کر سکتا ہے۔ نرمی نہیں ہے تو پھر والد کی بات بھی ایسے لگے گی جیسے انہوں نے تیر مارا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِحْسَانٌ عَلَى الْمُلُوكِ، جو ماتحت ہیں، جو آپ سے، یعنی جن کو آپ، اللہ نے آپ کا ماتحت بنایا، آپ ان کے ذمہ دار ہیں اور وہ آپ کے ماتحت ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں۔ والدین کے ساتھ نہیں، والدین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے شفقت کا، والدین کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ شفقت کا۔ احسان کا معاملہ ہے ماتحتوں کے ساتھ، جو ماتحت ہوں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، اور والدین کے ساتھ شفقت والا معاملہ۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک، ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی پکڑ اللہ دنیا میں کریں گے، اس کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی کدھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کو اتار کے سمجھا دوں تھوڑا سا، پھر بھی ساری توجہ ختم ہو جاتی۔ بہرحال اس کو دیکھیں تو والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ ہو۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی مملوک، جو آپ کے ماتحت ہیں، چاہے وہ غلام ہیں، چاہے وہ ظاہر ہے وہ سیٹ اپ تو آج کل نہیں ہے، تو آج کل وہ سیٹ اپ ہے کہ بھئی آپ کے ماتحت مزدور بھی آتا ہے، آپ کے ماتحت دفتر میں کام کرنے والے بھی آتے ہیں، آپ کے ہر شخص، جو شخص آپ کے ماتحت ہے اس میں بیوی بھی آتی ہے، اس میں بچے بھی داخل، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ۔ اب ظاہر ہے احسان کا مطلب کیا فرمایا گیا؟ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان، دونوں میں فرق ہے۔ عدل کیا ہے؟ جتنی آپ کے ساتھ نیکی کی گئی اتنی آپ نیکی کر رہے ہیں، یہ عدل ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ آپ اس سے بڑھ کر رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ ہمارے ہم ماتحتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جتنا اس نے ایک معاملہ کیا ہے آپ اس کے ساتھ اتنا معاملہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ طے بات یہ ہوئی کہ بھئی آپ یہ کام کریں، آپ کو انشاءاللہ 1000 روپیہ ملے گا، یہ ظاہر ہے یہ تو ایک اصول ہے، قانون ہے۔ احسان کیا ہے؟ یہ تو عدل ہو گیا، آپ نے 1000 طے کیا، 1000 دے دیا۔ اللہ نہ کرے آپ نے کسی وجہ سے کمی کر دی، ظلم میں داخل ہو جائیں، کیونکہ ظلم کی تعریف بڑی خطرناک ہے۔ ظلم کہا جاتا ہے کسی چیز کو اس کے، یعنی جس چیز کے لیے وہ بنائی گئی ہے اس کے علاوہ میں اس کو استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں تو پھر سب داخل ہیں۔ آنکھ کا ظلم کیا ہے؟ اللہ نے اس کو کس لیے بنایا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے، غلط جگہ استعمال کرو گے آپ ظالم ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کسے؟ بڑا ظالم ہے یہ، 1 فٹ جگہ اس نے کھینچ لی، بڑا ظالم ہے جی اس نے جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ فراڈ کر لیا، بہت بڑا ظلم، واقعی ظلم ہے، لیکن حدیث کی روح سے، اس کی تعریف کی روح سے یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے آنکھ اس مقصد کے لیے دی، جس مقصد کے لیے دی تھی آپ نے اس کو اس مقصد میں نہیں لگایا، آپ ظالم ہیں۔ کان جس مقصد کے لیے مجھے ملے ہیں میں اگر اس کو ان میں نہیں لگا رہا ہوں، میں ظالم ہوں۔
دماغ جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا ہے نہیں لگا رہے ہیں، ہم ظالم ہیں۔ ہاتھ پاؤں کا استعمال صحیح سلامت اللہ نے رکھا، الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ روزانہ اللہ کا کروڑ شکر ادا کیا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ظاہر ہے ہمارے اندر سے وہ شکر کی کیفیت ختم ہو چکی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو جیسے حدیث میں صاف آتا ہے نا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس لوگوں کا اور اللہ کا کیا لنک ہے آپس میں؟ ایک عقلی سوال ہے، آنا چاہیے ذہن میں۔ اللہ کا معاملہ اور ہے، لوگوں کا معاملہ اور ہے، اللہ اور لوگوں کا آپس میں کیا لنک ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آنا چاہیے ذہن میں۔ محدثین نے ایک آسان سا جواب دیا ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ یہ حدیث آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اللہ اور بندوں کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، بندے بندے ہیں، تو پھر کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے، محدثین فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی دیکھیں، یعنی جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو احسان کرنے والا شخص ہے اس کو دیکھ رہا ہے نا، جب یہ اس کا شکر ادا نہیں کر رہا تو اس ذات کو جس کو کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں، یہ اس کا شکر کیسے ادا کرے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک آدمی میرے ساتھ احسان کر رہا ہے، کوئی میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر رہا ہے، میں اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، جس کو میں دیکھ سکتا ہوں، تو جو ذات جس کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میں اس کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ بہت ہی آسان جواب ہے۔ تو یہ شکر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے آدمی۔ بات کہاں سے کہاں چلی تھی کہ آدمی اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کا سربراہ بنایا ہے، آپ کو اوپر بنایا ہے، اس کو نیچے بنایا ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، لیکن آپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں۔ آج میں نے عرض کیا نا، ہم اپنی ذات کے ساتھ اتنا ظلم کر دیتے ہیں تو باہر کون دیکھتا ہے آج کل؟ کون سوچتا ہے؟ میں نے کہا آنکھوں کا ظلم الگ ہے، کانوں کا ظلم الگ ہے، دماغ کا ظلم الگ ہے، ہاتھ پاؤں کا ظلم الگ ہے، باہر کا معاملہ تو باہر کا ہے۔ بہرحال جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں گی اس کو اللہ دو انعام عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت کی سختی آسان کریں گے۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تین عمل کون کون سے ہیں؟ ایک تو کمزور کے ساتھ نرمی والا معاملہ، والدین کے ساتھ شفقت والا معاملہ، اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔